السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شیف ندیم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ جو میں ڈسکس کروں گا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے گا۔ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، کئی لوگ بہت امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ مڈل کلاس کے ہیں۔ تو میں کو موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں نہیں، لیکن جو ہماری فیلڈ کے اندر لوگوں سے بات ہوتی ہے اس سے متعلقہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی میں یہ بننا چاہتا تھا لیکن میں نہیں بن سکا۔ ہر انسان کی مختلف خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بنوں، لیکن وہ نہیں بن پاتا۔ تو پھر کبھی کبھار بلیم دیا جاتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا تو میں بن جاتا، اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آتا تو آج میں فلانے مقام پر ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد آخرت کے مقام تک جتنے بھی معاملات چلتے ہیں، سب کا ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، بہت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ 7 چیزیں ایسی ڈسکس کروں گا جن کو آپ اپنی گرومنگ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دے رکھے ہیں ان کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے، اور جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہوگی تو اس پہ آپ خوش بھی ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی خواہشات۔ کہ میری خواہش ہے میں پائلٹ بن جاؤں، میری خواہش ہے میں کوئی بہت بڑا پولیٹیشین بن جاؤں، یا جس بھی طرح کی آپ کی کوئی خواہش ہے۔ تو یہ خواہش کو پورا کرنا جس بندے کی خواہش ہوتی ہے اسی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، کسی دوسرے کو اپنی پرفارمنس کا بلیم نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی ڈیزائر ہے۔ تو آپ کی ڈیزائر جو ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کا کام ہوتا ہے، میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے متعلقہ بات کروں گا کہ آپ کا جو کام ہے اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ ایک ڈش تیار کر رہے ہیں، اس ڈش کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے، اس کی پریزنٹیشن نہیں ہے، اس کے اندر جو آپ نے اشیاء ڈالی ہیں وہ صحیح صاف نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پرچیزر نے صحیح پرچیز نہیں کیا، سٹور والے نے اس کو صحیح سٹوریج صحیح نہیں کیا، یا میرے ہیلپر نے اس کو صحیح کاٹا نہیں، یا جو میرے جتنے بھی اسسٹنٹ ہیں ان لوگوں نے دھیان سے کام نہیں کیا، یا میں تو اس دن یہاں پر تھا نہیں۔ ہمیں اپنا جو کام ہے اس کی کوالٹی کی ذمہ داری خود لینی ہے۔ یہ میرا کام ہے، میں شیف ہوں، تو اس کو بہتر بنانا میری ہی ذمہ داری ہے۔ کوئی ویٹر ہے، اس کے اپنے کام کو بہتر بنانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص مینیجر ہے اس کے کام کو بہتر بنانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ کسی دوسرے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی وجہ سے میرے کام کی کوالٹی خراب ہوگی۔ اب اس کے ساتھ تیسری چیز آپ کی کمیونیکیشن۔ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی پریمیسز کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ایون کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر، آپ کی کمیونٹی کے اندر، محلے کے اندر، عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، تو یہ چیزیں پورے معاشرے کے لیے، صرف ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے نہیں ہے۔ ہر بندہ ان کو اختیار کر سکتا ہے، اور اپنے کمیونیکیشن کو اپنی ذمہ داری بنائیے۔ الفاظ چن کر بولیے، سوچ کر بولیے۔ الفاظ کسی کو آپ کا دشمن بھی بنا سکتے ہیں
اور آپ کا کسی کو دوست بھی بنا سکتے ہیں. کسی سے بات جب کریں، کسی کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کریں، تو یہ آپ خیال رکھیے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کر رہا جس سے کسی کی دل شکنی ہو. تو کمیونیکیشن آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ کا بیہیویئر ہے. ابھی کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ جو تم فیل ہوئے ہو اس میں تمہاری غلطی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ کو غصے میں نہیں ہونا. اس کے لیے یعنی آپ کی جتنے بھی جو بیہیویئر ہے وہ ایک کنٹرول میں ہونا چاہیے. بیہیویئر کے متعلقہ جتنے بھی چیزیں ہیں، کسی دوسرے کو یہ اختیار مت دیجئے کہ وہ جب چاہے تو آپ کو غصے میں کر دے، جب چاہے تو آپ کو ہنسا لے. آپ کا اپنا ایک کنٹرول اپنے بیہیویئر کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ویلیوز ہیں نا جی، یہ ویلیوز آپ کی، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. بنیادی اقدار، کسی بھی چیز کی جو بنیادی اقدار ہوتی ہے نا، یہ آپ کی اپنی ذات کی جو بنیادی اقدار ہے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کسی کے کہنے کے اندر، کسی کے منع کرنے سے آپ کی بنیادی اقدار کو چینج نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا وقت ہے نا، آپ نے اپنے وقت کو، ٹائم مینجمنٹ کو سیکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں انسان آئے نا، پیغمبر آئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آئے، بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کرام آئے، دنیاوی لحاظ سے بہت کامیاب لوگ آئے. تو ان لوگوں کو بھی تو 24 گھنٹے ملے ہیں، آپ کو بھی 24 گھنٹے ملے ہیں. آپ اپنے ڈسپلن کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اپنے ٹائم کا ایک شیڈیول بنائیں، اپنے سونے کا، جاب کے اوپر جانے کا، ریسٹ کرنے کا، دوستوں کے ساتھ ملنے کا. ایک جتنا بھی آپ کا ٹائم جو ہے اس کا ایک آپ نے شیڈیول بنانا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنے کام کو کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن آنا شروع ہو جائے گا. اس کے آخر میں آپ کی ہیپینس ہے، آپ کی خوشی ہے کہ کسی جو آپ کی خوشی ہے نا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کوئی آپ کو رلا نہیں سکتا، کوئی آپ کو ہنسا نہیں سکتا. یور ہیپینس از یور رسپانسبلٹی. تو اپنی ان تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے، اس کو سیلف مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اوپر سیلف انالائز بھی کہہ سکتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ میں جو میرا وقت ہے، جو میرا عہدہ ہے، میں کسی کے کہنے کے اوپر، میں آج چاہتا ہوں کہ میں جی بہت بڑا کسی ہوٹل کا یا ریسٹورنٹ کا مالک بن جاؤں، تو فٹافٹ تو میں نہیں بن سکتا. خواہش ہے میری، تو یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، میں نے ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اب اگر نہیں کر پا رہا تو یہ میری اپنی کمزوری ہے، میں کسی کے اوپر غصہ تو نہیں ہو سکتا. اگر اسی ماحول میں مجھے خوش رہنا ہے، میں ایک شیف ہوں، کہیں جاب کر رہا ہوں اور جاب کرنے کے اوپر میں خوش رہ سکتا ہوں، تو یہ میری اپنی ہی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور کیجئے کہ اپنے جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز، ہم سوچتے کہ ہم صحیح ہیں اور اگلا بندہ خراب ہے. اپنے امی، ابو، بہن، بھائی، دوست، جن کے ساتھ آپ کی قریبی ریلیشنز ہیں، ان میں سے ہر ایک بندے کو بولیے کہ آپ کے لیے 5 اچھی چیزیں اور 5 آپ کی جو وہ ڈس لائک کرتے ہیں، غلط چیزیں، وہ آپ کو لکھ کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جو اپنے گھر میں اپنی امی ہیں، وہ آپ سے کئی جگہوں پر اختلاف رکھتی ہیں. آپ کے ابو کئی جگہوں پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. آپ کے بہن بھائی، آپ کے گھر والے آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ آپ کے ساتھ وہ اتفاق بھی کرتے ہیں. جن جگہوں میں ان کا اختلاف ہے، ان چیزوں کے اوپر کام کیجیے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ میرے کلیگس ہیں، میں نے جب یہ کام کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ندیم صاحب، آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو میرے غصے میں کافی حد تک کنٹرول آیا. گھر والوں سے جب میں نے لکھوایا، انہوں نے بھی لکھا جی آپ وجہ بے وجہ غصہ کر لیتے ہیں. تو مجھے میری ایک کمزوری کا پتہ لگا. یہ ایک میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے. اس طرح سے آپ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، کم از کم
20 لوگوں سے اپنے لیے 5 اچھی خصوصیات اور 5 آپ کے اندر کی 5 برائیاں یہ لکھوائیں، اور ان کے اوپر آپ کام کریں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو بہت سارا ایک کام ملے گا کہ میں خود اپنی ذات میں بہت سارا کام کر سکتا ہوں. انشاءاللہ یہ چیز آپ جب کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سارا فرق آئے گا. آپ کا بہت قیمتی وقت میں نے لیا ہے، اور جو میری ویڈیو ہے یہ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. ہاسپٹیلٹی سمپلیفائڈ بائی شیف ندیم اس نام سے میرا چینل ہے. تو بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.